تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ رمضان شریف کی چوتھی رات، 4 رمضان المبارک، اور آج ہم چوتھے پارے کا انشاءاللہ درس تراویح کی صورت میں خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران، جو کہ تیسرے پارے سے ہی شروع ہوئی، اس کا اکثر حصہ اس پارے میں ابتدا میں ہے، پھر آگے آخر میں سورۃ النساء بھی ہے۔ چوتھے پارے کے اندر بالخصوص اللہ پاک نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ان کے فضائل اور جو نہیں خرچ کرتے ان کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ کعبہ معظمہ سب سے پہلے اس بنائے جانے والے گھر کے حوالے سے بیان کیا گیا، پھر حج بیت اللہ کی فرضیت جس پر ہے اس کے حوالے سے اس میں بیان ہوا۔ اس امت کی فضیلت دیگر امتوں پر کس وجہ سے سب سے بہترین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا، وہ بھی اسی پارے میں بیان ہوا۔ غزوہ احد کے حوالے سے تفصیل سے اس پارے کے اندر ذکر موجود ہے، اور اللہ پاک کی جو انہیں مدد شامل ہوئی اس کا بھی ذکر اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ سود کی مذمت، سود لینے دینے والے سود کی مذمتوں پر، سود کو ترک کرنے کے حکم پر بڑی تفصیل سے اللہ پاک نے تیسرے پارے کے اندر بھی بیان ہوا ہے اور چوتھے پارے میں بھی اسے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے جا کر سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء میں بالخصوص عورتوں سے متعلق بہت سے احکامات، جن میں وراثت بھی ہے، نکاح سے متعلق بھی ہیں، حق مہر سے متعلق بھی ہیں، یتیموں کے حقوق، ایک پارے کے اندر ایسے درجنوں مسائل اور احکامات ہیں جو اللہ پاک نے چوتھے پارے میں ان کو ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں تو بہت سی باتیں سیکھنے سمجھنے کو ملیں گی۔ بڑھتے ہیں ناظرین چوتھے پارے کے کچھ مضامین کی طرف، آیات مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک پہلی آیت مبارکہ میں ہی خرچ کرنے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ تم جب اپنی پیاری چیزیں، محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے۔ اس خرچ کرنے سے مراد واجب صدقات بھی ہیں اور نفلی صدقات بھی ہیں۔ اسی کے اندر ہم واجب صدقات میں بھی اگر دیکھیں، زکوٰۃ دیکھیں یا صدقات فطر بطور خاص ہم ان کی بات کریں تو صدقات فطر میں بھی مختلف اموال بیان کیے جاتے ہیں۔ گندم کے حوالے سے کہ آپ 2 کلو سے 80 گرام کم، اور اسی طرح آگے پھر جب مزید اس کی کیٹیگری جو بھی ہیں، اس میں کھجوریں بھی ہیں، کشمش بھی ہیں، تو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے اندر آدمی وہ خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں دے۔ تو یہ صدقات فطر کے حوالے سے بھی جو 4 مختلف یہ کیٹیگری بنی ہوئی ہے کہ جن کے پاس جو ہے اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کریں تو انشاءاللہ وہ بھلائی انہیں نصیب ہو جائے گی اور وہ نیکی خاص انہیں نصیب ہو جائے گی جس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بہت بڑے مالدار تھے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، یہ آیت اتری، تو انہوں نے اپنا وہ محبوب باغ، پیارا باغ، ظاہر آدمی کو اپنی تجارت سے بڑی محبت ہوتی، لگاؤ ہوتا ہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑا ہی خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ کے اشارے پر وہ باغ آپ نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ بہترین صدقہ اقربا میں، رشتہ داروں میں بھی یہ فرمایا گیا ہے، اور وہ رشتہ دار کے جن کے ساتھ کوئی نفرت والا معاملہ یا ناراضگی والا معاملہ ہے وہاں خرچ کرتے ہیں تو اور زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ دلوں میں محبت بھی بیٹھتی ہے، صلہ رحمی بھی ہوتی ہے، ان کی مدد بھی ہوتی ہے، اس لیے رشتہ داروں کو دینا وہ دگنا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر آگے بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان نے پسندیدہ جو چیزیں پسند ہے، آدمی کو محبوب چیزیں، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ کسی کو شکر پسند ہے تو وہ کھانے پینے کی یہ چیزیں لے کر، کوئی گھوڑے دے رہا ہے، کوئی باغ دے رہا ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں تو اپنی محبوب چیزیں کیا ہیں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اسے اللہ کی راہ میں دیا کریں، تو انشاءاللہ وہ خاص بھلائی ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ اسی پارے میں آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت مبارکہ فرمایا گیا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، برکت والا بھی ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ کچھ یہود نے یہ کہا تھا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس یہ کعبے سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے، تو ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ اتری کہ سب سے افضل گھر تو وہ مکہ ہے، سب سے افضل وہ ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، تو بیت المقدس بھی قبلہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں جا کر آپ نے کئی مہینے وہاں اس طرف رک کر کے نمازیں پڑھی، لیکن پھر آپ کے دل کی یہ خواہش ہوئی تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی جسے قرآن نے بیان کیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ پسند فرماتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے، رخ ادھر کر لیجئے۔ سب سے پہلی جو عبادت گاہ زمین پر اور جو گھر العبادت کے لیے بنایا گیا تو وہ یہی خانہ کعبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کیا۔ خانہ کعبہ تمام لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کے لیے قبلہ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہ خانہ کعبہ۔ پھر مسجد اقصیٰ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تو آپ نے بھی کچھ مہینے اس طریقے سے نمازیں پڑھیں تاکہ ان لوگوں کا بھی دل اس طرف مائل ہو اور یہ بھی ایمان کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، اور پھر آپ نے اپنے دل کی جو خواہش تھی تو اللہ پاک نے آپ کا قبلہ کعبہ معظمہ کو بنا دیا اور آپ نے اس طرف رخ کر دیا۔ مدینہ شریف میں مسجد قبلتین ہے، اللہ پاک سب کو اس مسجد کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ اس خانہ کعبہ کو امن کی نشانی فرمایا گیا۔ ہمیشہ حج اسی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا کبھی حج نہیں ہوا، حج ہمیشہ خانہ کعبہ کا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے، سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہا کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ان نشانیوں میں سے، یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، تو یہ خود بخود اونچا بھی ہو جاتا تھا، نیچے بھی آتا تھا۔
اور آپ کے پاؤں مبارک کے نشانات اس نے اپنے اندر جذب کر لیے تھے. طویل وقت گزرنے کے باوجود یہ نشانات باقی رہے اور اللہ پاک نے اسے بیان کیا مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. سبحان اللہ، یہ نسبت کی بات ہے. اللہ بھی اپنے پیاروں کی نسبتیں ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے خلیل کھڑے ہوئے تو اسے نشانی فرما دیا گیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے. تو صفا مروہ جہاں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ جب وہاں پہ دوڑتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے، لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں، تو اللہ اسے بھی شاعر اللہ فرما رہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیاروں کی نیک بندے اور نیک بندیوں کی جو نسبت والی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تبھی انہیں شاعر اللہ فرمایا گیا. تو یہاں ناظرین کرام، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جسے وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو، تو ہر آدمی کم از کم یہ ضرور اپنے اوپر غور کرے کہ اس کے پاس اتنے اخراجات موجود ہیں کہ پیچھے گھر والوں کا خرچ یہ دینے کے بعد اپنے اخراجات اتنے ہیں کہ وہ زیادہ راہ ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، حج کے اس فریضے کو ادا کر کے پھر واپسی اپنے علاقے تک پہنچ سکے. تو یہ صاحب استطاعت حج کے حوالے سے. مزید بھی اس کی کئی شرائط ہیں، لیکن جو بیسک مال کے حوالے سے وہ یہ بیان کی گئی ہے. اور جو شخص مال کی طاقت بھی رکھتا اور پھر حج بھی نہیں کرتا، اس کے لیے سخت وعیدوں کو بھی بیان فرمایا گیا ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو زیادہ راہ کا مالک ہو اسے کوئی ظالم بادشاہ نہ روکے، کوئی اور کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، مرض یا کوئی اور ایسا معاملہ نہیں ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. علامہ الحفیظ. تو جن لوگوں پر حج کا فریضہ ہے انہیں ضرور چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اس فریضے کو ادا کریں. بلا وجہ شرعی اس میں تاخیر کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک اس امت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس امت کی فضیلت کو اس پر بیان کیا گیا، اور یہ امت کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجہ سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کچھ عطا ہوا ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا ہے. یعنی مٹی سے، پاک مٹی سے جو تیمم ہم کرتے ہیں، پانی نہیں ہے تو اب تیمم کی صورتیں ہیں، تو مٹی کو بھی طہارت بنا دیا گیا کہ آدمی اس سے پاکی حاصل کر لیتا ہے. اور فرمایا میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا ہے، میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا ہے. اور ایک اور روایت میں کچھ مزید اضافہ ہے کہ سب زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، یعنی نماز کی جگہ. یعنی پہلے لوگوں کے لیے خاص ہی مقام پر عبادت ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ نہیں، لیکن اس امت کے لیے تمام زمین وہ عبادت کی جگہ بنا دی گئی. آپ کہیں سفر میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں، زمین جو ہے وہ ایک طرح کی آپ کے لیے مسجد ہے، یعنی نماز کی جگہ ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، اس امت کو بہترین امت جو فرمایا گیا ہے، کیا اس لیے کہ یہ بہت بڑے، اس میں کوئی انجینئر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، بڑے بڑے آئی ٹی کے اندر لوگ مہارت رکھنے والے ہوں گے، بڑے بڑے ٹیچر ہوں گے، اس لیے کہ اس امت کو بہترین کہا گیا؟ یہ اگرچہ اوصاف اپنی جگہ ہے، لیکن اس امت کو جو بہترین فرمایا گیا وہ اس لیے فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو کہ تم نیکی کی بات کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. یہی تمہارا وصف ہے تمہاری بہتری کا، بہترین امت ہونے کا. تو یہ عمل ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے اپنی جس کو جو طاقت ہو اپنی زبان کے ذریعے اس کو سمجھائیں. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سمجھانا، نیکی کی بات کہنا، یہ ہر طرف سے آوازیں اس کی کلوز ہو گئیں. گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہی نہیں ہیں. نہ پہلے اسکول کی تعلیم بھی اگرچہ دنیاوی تعلیم ہے، لیکن اچھی باتیں تو ان کی تعلیم و تربیت کے طور پر کی جاتی تھی. اب اس کا بھی فقدان، کالجز میں بھی یہ چیزوں کا فقدان.
ہماری فیملی پر، گھر کے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے کہ نیکی کی بات اور برائی سے روکنا. ہمارے معاشرتی طور پر یہ ایسا فقدان آ گیا ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی کوئی کسی کو نیکی کی بات کا کہتا نہیں ہے، برائی سے منع نہیں کرتا ہے. حالانکہ اس کے کئی احکامات ایسے ہیں تو کہنا واجب ہو جاتا ہے انسان کو. کب کہنا واجب ہوتا ہے، کب اس کو مستحب کے درجے پر ہے، کب نہ کہے، تو یہ مختلف اس کے درجات ہیں. یہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نیکی کی دعوت نامی کتاب یہ ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں. بہت سی ترغیبات اس میں موجود ہیں. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رش کریں گے. وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں. میں نے عرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں. ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں. تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے. سبحان اللہ. وہ لوگوں کو ایسا بنا دیتے ہیں، رب ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو نیکی کی دعوت والا یہ عمل، برائی سے منع کرنا اور نیکی کی دعوت دینا، یہ ایز اے مسلم ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کے بعد تفصیل سے ڈیٹیل سے کچھ غزوہ بدر کا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. مسلمانوں کا اس کے اندر جو جذبہ اور پھر رب کا جو حکم اللہ پر توکل رکھیں اور اللہ کی جو مدد شامل حال رہی. یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ وہ عظیم غزوہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کے دوسرے ہی سال یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ ایک عظیم وہ معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی اور یہ اپنی بشارتیں عطا فرما دیں. 1000 فرشتوں کے ذریعے، 3000 اور 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک کی مدد نازل ہوئی. تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ یہ چوتھے پارے میں یہ واقعہ بھی موجود ہے. آگے ارشاد فرمایا سود کے حوالے سے سود کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے. اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے اللہ سے تم ڈرو اور سود کو ترک کر دو. اس کو دگنا چگنا کر کے یہ سود نہ کھاؤ. جس معاشرے میں سود ہے تو وہاں تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی. سود ہر کوئی کہتا ہے کہ سود نے اس طرح کا لپیٹ میں رکھ لیا ہے کہ آدمی بالکل پریشان ہو گیا. ایک کام کرنے کے لیے سودی قرض، پھر اس کو ادا کرنے کے لیے پھر مزید سودی قرض، پھر مزید سودی قرض. جب ان پوری چین کے اندر آدمی پھنس جاتا ہے تو جکڑ کر رہ جاتا ہے، نکل ہی نہیں سکتا وہاں. جب اللہ نے واضح فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے خرید و فروخت کو، تجارت کو، اور حرام فرمایا ہے سود کو. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے اور اس سود کو لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر سب پر لعنت فرمائی اور فرمائی یہ گناہ میں برابر ہے. تو سود کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لہذا جو بھی اس کام کے اندر پڑے ہوئے اللہ سے سچی توبہ کرے، اللہ سے سچی توبہ کرے. مزید آگے بڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے جنت کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت کی بہت وسعت ہے، جنت کی بہت وسعت ہے. فرمایا گیا نا کہ اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے.
آسمان اور زمین کے برابر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ تو آپ نے فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے کہ جس میں جنت آ سکے؟ کون سی زمین کون سا آسمان؟ تو فرمایا پوچھا گیا پھر کہاں ہے؟ تو فرمایا آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے، آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے، فرمایا یہ جنت ہے۔ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ گھر عطا کیے ہیں اور اس جنت کو بنایا ہے۔ تو جنت متقین کے لیے تیار ہوئی، اور متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ سبحان اللہ، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا اور وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ متقی کے اوصاف کہ تنگی ہے یا خوشحالی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فرمایا گیا اس کے بدلے میں اور دے گا، اللہ تمہیں اور دے گا اس کے بدلے میں، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے میں دے گا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اور متقین کا وصف خوشحالی ہے یا تنگ دستی ہے، وہ خرچ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ، وہ خرچ ضرور اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی یہ نہ کہے کہ میری آمدنی کم ہے میں خرچ نہ کروں، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ اتنا کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے 10 روپے کے اندر اتنا اخلاص ہو کہ کسی کے لاکھوں میں وہ نہ ہو، اس لیے ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے لاکھوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے 10 روپے بھی اگر اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ نکالتے تو بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہیں، رمضان شریف کی برکات بھی پاتے رہیں۔ آج 4 رمضان مبارک ہے، چوتھی شب ہے، چوتھے پارے کے کچھ ہی آیات کا خلاصہ سنا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو 5ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔